آئیے ایک سفر پر چلتے ہیں۔ کیلنڈر کا ایک عام سا دن 26 اکتوبر، لیکن کیا کوئی دن واقعی عام ہوتا ہے؟ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ایک تاریخ اپنے اندر کتنی کہانیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیلنڈر کا کوئی ایک دن ہمیں تاریخ، انسانیت اور خود ہمارے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ دراصل ہر دن واقعات کی کئی تہوں سے بھرا ہوتا ہے۔ کچھ واقعات دنیا بدل دیتے ہیں اور کچھ خاموشی سے تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو آج کی اس کھوج میں ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیسے اسی ایک دن قوموں کی تقدیر کے فیصلے ہوئے۔ پھر ہم انسان کی شاندار تخلیقات اور قدرت کی تباہ کاریوں کا موازنہ کریں گے۔ اس کے بعد ان خاص لوگوں سے ملیں گے جن کا اس تاریخ سے گہرا تعلق ہے، اور آخر میں ہم ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ 26 اکتوبر کی گونج ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قوموں کی قسمت کیسے بنتی اور بگڑتی ہے، طاقت کیسے حاصل کی جاتی ہے، کیسے چھن جاتی ہے، اور کیسے مذاکرات کی میز پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں، صدیوں کا سفر ایک نظر میں۔ 1377 میں بوسنیا کی ایک نئی سلطنت جنم لیتی ہے، پھر کئی صدیاں گزرتی ہیں اور 1947 میں کشمیر کا الحاق، ایک ایسا فیصلہ جس نے خطے کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کے کچھ ہی سال بعد 1955 میں آسٹریا تمام اتحادی فوجوں کے جانے کے بعد اپنی غیر جانبداری کا اعلان کرتا ہے، اور پھر 1994 میں اردو اور اسرائیل کے درمیان ایک تاریخی امن معاہدہ، یعنی ایک ہی تاریخ لیکن کتنے مختلف موڑ۔ اور یہی تو اس دن کی خاص بات ہے، اس کا دوہرا کردار۔ ایک طرف 1341 میں بازنطینی سلطنت اندرونی خانہ جنگی کی آگ میں چل رہی ہے، سلطنت ٹوٹ رہی ہے، اور دوسری طرف ٹھیک اسی تاریخ کو صدیوں بعد 1994 میں دہائیوں پرانی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے امن کے معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں۔ ایک ہی دن جنگ کا آغاز بھی اور امن کا قیام بھی۔ اور قوموں کی قسمت صرف جنگ کے میدانوں میں ہی نہیں لکھی جاتی، کبھی کبھی ایک قلم کی نوک تلوار سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ 2001 میں امریکہ میں US پیٹریوٹ ایکٹ کا قانون بننا اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اس ایک قانون نے سیکیورٹی اور نگرانی کے پورے نظام کو بدل کر رکھ دیا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اچھا، قوموں کے عروج و زوال سے ہٹ کر اب ذرا انسان اور فطرت کی کشمکش کو دیکھتے ہیں۔ 26 اکتوبر ہمیں دکھاتا ہے کہ کیسے ایک ہی وقت میں انسان کچھ شاندار تخلیق کر رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تباہی کا سامنا بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے 1936 کا دن اور انسان کی انجینئرنگ کا ایک عظیم شاہکار ہوور ڈیم اپنا پہلا جنریٹر شروع کرتا ہے۔ یہ صرف بجلی پیدا کرنا نہیں تھا، یہ فطرت کی بے پناہ طاقت کو قابو میں لانے کا اعلان تھا، انسانی ذہانت کی ایک بڑی جیت۔ لیکن جہاں ایک طرف انسان فطرت کو قابو کرنے کا جشن منا رہا تھا، وہیں دوسری طرف فطرت اپنی طاقت کا احساس دلاتی ہے۔ 2015 میں اسی تاریخ کو 7.5 شدت کا ایک زلزلہ ہندو کش کے پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے اور جنوبی ایشیا میں تقریباً 400 جانیں لے جاتا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہماری تمام تر ترقی کے باوجود ہم قدرت کے سامنے کتنے بے بس ہیں۔ یہ دن ہمیں جوڑتا بھی ہے۔ 1958 میں پین ایم کا بوئنگ 707 پہلی بار مسافروں کو لے کر اڑان بھرتا ہے، جیٹ ایج کا آغاز۔ اچانک دنیا سکڑ گئی، فاصلے مٹ گئے اور برعظیموں کا سفر دنوں سے گھنٹوں میں سمٹ آیا۔ یہ واقعی ایک انقلاب تھا۔ لیکن جہاں انسان دنیا کو جوڑ رہا تھا، وہیں اسی دن ایک تباہ کن آگ کمیونٹیز کو جدا کر رہی تھی۔ سال 2003 کیلیفورنیا اور سیڈر فائر نامی آگ 2.5 لاکھ ایکڑ پر پھیلی، 2200 سے زیادہ گھر جل کر راکھ ہو گئے۔ تو یہ وہی کشمکش ہے، ایک طرف جوڑنا، دوسری طرف بکھرنا۔ اچھا، تاریخ صرف بڑے بڑے واقعات، جنگوں اور معاہدوں کا نام نہیں ہے۔ تاریخ دراصل لوگوں کی کہانی ہے، وہ لوگ جو اس دنیا میں آتے ہیں، اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو آئیے اب 26 اکتوبر سے جڑے کچھ ایسے ہی چہروں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہلری کلنٹن، 1947 میں اسی دن ان کی پیدائش ہوئی، ایک ایسی شخصیت جو آگے چل کر امریکی اور عالمی سیاست کا ایک اہم حصہ بنے، خاتون اول سے لے کر وزیر خارجہ تک۔ تو ایک طرف ایک نئی سیاسی آواز جنم لے رہی تھی، اور دوسری طرف کئی سال پہلے 1764 میں اسی تاریخ کو دنیا ایک بہت بڑی فنی آواز کھو رہی تھی۔ ولیم ہوگارتھ، ایک ایسا مصور جو اپنے برش سے معاشرے پر طنز کرتا تھا اور اسے آئینہ دکھاتا تھا۔ ایک اور بڑا نام 1873 میں اسی دن AK فضل الحق پیدا ہوئے، جنہیں لوگ محبت سے شیر بنگال کہتے تھے۔ برصغیر کی سیاست میں ان کا کردار بہت اہم رہا۔
اور جہاں ایک سیاسی رہنما دنیا میں آیا، وہیں 1972 میں اسی دن ایک عظیم موجد ہم سے جدا ہو گیا، ایگور سیکرسکی، وہ شخص جس نے ہمیں ہیلی کاپٹر دیا اور آسمانوں میں اڑنے کا ایک بالکل نیا زاویہ دیا۔ 1919 میں 26 اکتوبر کو ایران کے آخری شاہ محمد رضا پہلوی کی پیدائش ہوئی، ایک ایسا حکمران جس کے دور نے ایران کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، جدیدیت بھی لائی اور گہرے تنازعات بھی۔ اور پھر 1979 میں اسی تاریخ کو ایک اور طاقتور حکام کا خاتمہ ہوا۔ جنوبی کوریا کے صدر پاک چنگ ہی کو قتل کر دیا گیا اور ان کی 18 سالہ حکومت کا ایک دم سے پرتشدد طریقے سے اختتام ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک ہی دن پیدائش اور موت، عروج اور زوال، سب کہانیاں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ تو جب ہم ان سب بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، قوموں کے فیصلے، انسان کی ایجادات، قدرت کا قہر اور لوگوں کی زندگیاں، تو 26 اکتوبر کی یہ تصویر ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی 24 گھنٹے اصل میں پوری انسانی کہانی کا ایک چھوٹا سا عکس ہوتے ہیں۔ اسی ایک دن میں کچھ بن رہا ہوتا ہے، کچھ بگڑ رہا ہوتا ہے، کہیں آغاز ہوتا ہے، کہیں اختتام، کہیں جنگ ہوتی ہے، کہیں امن، اور یہی تو زندگی ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ آج اس لمحے جو کچھ ہو رہا ہے، اس میں سے کیا مستقبل کی تاریخ کا حصہ بنے گا؟ کیونکہ تاریخ کوئی پرانی کتاب نہیں جو لکھی جا چکی، تاریخ تو ابھی بھی لکھی جا رہی ہے، اور اسے لکھنے والوں میں ہم سب شامل ہیں۔